فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت والیوم 1، اور اب یہ والیوم 1 ہم مکمل کرنے کے نزدیک ہیں. صرف 2 پارٹس رہ گئے ہیں. اس پارٹ کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، یعنی اس کے بعد والا لاسٹ ہوگا، تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا. امید ہے ہم اس کو اس نشست میں مزید آگے کافی صفحات پڑھ لیں گے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 787 پر آپ سے، یعنی ہم نے 786 پہ اجازت چاہی تھی اور اب 787 پر ہم پڑھتے ہیں. توبہ کی قبولیت یہ عنوان ہے، اور یہ سب آپ کے علم میں ہے کہ ہم حرف تا سے پڑھتے ہوئے ہم نے جو کافی یعنی فصول اس کی مکمل کر لی ہیں. فصل نمبر 3 بلکہ 4، فصل 4 جس کا عنوان توبہ، اس کو ہم پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں پچھلی نشست میں. آئیے اس حوالے سے توبہ کی قبولیت، اور یہاں پر قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت سورت کی توبہ کی آیت 104 کہ کیا ان لوگوں نے اتنا ہی نہیں جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد سورہ شورا کی آیت 25، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے. اب یہاں پر حدیث شریف ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2132، اور اس سے پہلے کی حدیث ہم سب اس والیوم میں پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر یہ چلتا رہے گا آخر تک، یہ سب آپ کے علم میں ہے، یہ میں نے آغاز میں بتایا تھا. اب ہم حدیث 2132 پر ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے توبہ مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہا، اور جسے استغفار مل گئی وہ مغفرت الہی سے محروم نہ رہا. حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 69 اور صفحہ 410. اگلی حدیث ہے 2133، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرنے والا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر یوں بھاگتا ہے جس طرح اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے. حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 43717، اور یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے پڑھا اس کا حصہ. اور اب حدیث 2134 آئیے مل کر پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی جو آیات 48 اور 116 ہیں کہ یعنی کہ خدا تعالیٰ بے شک اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہے بخش دے. اور اس کے متعلق فرمایا کہ وہ گناہان کبیرہ ہوں یا کوئی اور. حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 264، اور ساتھ ساتھ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کتاب وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 11 صفحہ 264، اور باب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے صحیح معنوں میں توبہ. اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب، توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہاں پر سورہ نساء کی آیت 18 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے کہ جو عمر بھر تو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 90 پڑھتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور روز بروز اپنا کفر بڑھاتے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے. آئیے اب اس حوالے سے احادیث شریف پڑھتے ہیں. ہم حدیث 2135 پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حوالے سے پوچھا گیا، یعنی یہ جو ابھی ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 پڑھی اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا آپ نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان آخرت کے معاملے کو دیکھنے لگتا ہے
بس यहाँ पे इतना ही लिखा है और हवाला है किताब बिहारुल अनवार जिल्द 6 सफ़ा 19। अगली हदीस है 2136 और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स आखिरत के मामले को देखने से पहले तौबा कर ले खुदा उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। हवाला किताब काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 440 और खुतबा नंबर 2। अब अगली हदीस है 2137 और ये लिखा है कि खुदावंद आलम अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक कि उसकी रूह हलक तक नहीं पहुंच जाती। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 19 और साथ साथ यहाँ पर लिखा है किताब किंजुल आमाल खुतबा 10187 और खुतबा 10264 और ये हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और अब आइए अगली हदीस है 2138 पर और ये इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब रूह यहाँ तक पहुँच जाए अपने हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा करके फरमाया कि जब रूह यहाँ तक पहुँच जाए तो आलिम के लिए तौबा नहीं होती लेकिन जाहिल के लिए होती है। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 32 और इसके अलावा किताब काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 440 और खुतबा नंबर 3। अगली हदीस है 2139 नंबर पर लिखा है जब रूह यहाँ तक पहुँच जाए इन्होंने अपने हाथ से जब इशारा किया तो यानी जो अभी हमने इससे पहले हदीस पढ़ी थी तो अपने हल्क की तरफ इशारा फरमाया तो आलिम के लिए तौबा नहीं है। और फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई सूरह निसा की आयत 17 यानी खुदा की बारगाह में तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की मकबूल है कि जो नादानिस्ता बुरी हरकतें कर बैठे। और हवाला यहाँ पर है तफसीर नूरुस्सक़लैन और जिल्द नंबर 1 सफ़ा 456 ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यहाँ पर ये जो अगली हदीस पढ़ी हमने ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यहाँ पर है कि ये उनकी हदीस थी। अगली 2140 नंबर पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो अगरचे वो आलिम भी हो फिर भी खुदा की मासियत करने के मौके पर जाहिल होता है। हवाला तफसीर नूरुस्सक़लैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 456। आइए अगली हदीस पढ़ते हैं 2141 नंबर पे हदीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि क़यामत से 40 रोज़ पहले खुदा की हुज्जत मुनक़ता हो जाएगी। जब हुज्जत उठा ली जाएगी तो तौबा के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा जो लोग उस वक्त तक ईमान नहीं लाए होंगे उन्हें उनका ईमान कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 18 और अब अगली हदीस है 2142 इब्राहीम बिन मोहम्मद हमदानी कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब फ़िरौन ईमान भी ला चुका था और उसने खुदा की तौहीद का इकरार भी कर लिया था तो फिर उसे खुदा ने किस लिए गर्क कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मौत का मुशाहिदा करने के वक्त ईमान लाया था और मौत का मुशाहिदा करने के वक्त किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होता। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 23 और अब आइए अगला उन्वान आ गया है निदामत भी तौबा है और यहाँ पर जो अहादीस हम पढ़ने जा रहे हैं वो हदीस नंबर 2143 पर है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं गुनाहों पर पशेमानी तौबा की 2 किस्मों में से एक है। हवाला है यहाँ पर किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 346। अगली हदीस है 2144 जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि गुनाहों पर पशेमानी तौबा है। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 77 सफ़ा 159 और किताब किंजुल अमाल खुतबा 10301। अगली हदीस है 2145 तौबा के लिए निदामत पशेमानी ही काफ़ी है। ये इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 और आइए अगली हदीस की जानिब यानी कि 2146 मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर शिद्दत पशेमानी और कसरत इस्तग़फ़ार से तौबा करो। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 78 सफ़ा 164। अब अगली हदीस है 2147 मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं गुनाहों पर पशेमानी इस्तग़फ़ार होती है। हवाला किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 346 और अगली हदीस आ गई 2148 नंबर पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान कि गुनाहों पर पशेमानी दोबारा गुनाह करने से रोक देती है। हवाला किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 346।
پھر ہے حدیث 2149 نمبر پر، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پشیمان ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 346۔ پھر ہے حدیث 2150 کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دل کی پشیمانی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 346۔ اور اب آئیے اگلا عنوان اعتراف گناہ۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت 102، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا مگر ان لوگوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا جلا دیا، قریب ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور آئیے اب اس حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2151 ہے کہ خدا کی قسم گناہ سے صرف وہی شخص نجات پا سکتا ہے جو اس کا اقرار کرے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 36 صفحہ 38، اور اسی طرح وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 347۔ پھر ہے جو کہ اگلی حدیث ہے 2152 ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے گناہوں کا اعتراف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 420۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2153۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا بند تعالیٰ لوگوں سے دو قسم کے خصائل حمیدہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں تاکہ وہ انہیں زیادہ نعمتیں دے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 347۔ اور اب ہے حدیث 2154، لکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام گناہوں پر ندامت استغفار ہے، اقرار گناہ عذر خواہی ہے، اور ان سے انکار گناہوں پر اصرار ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 346۔ اب اگلی حدیث ہے 2155، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں گناہوں کا اقرار کرنے والا گناہوں سے تائب ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 345۔ اور ساتھ ہی اگلی حدیث ہے 2156 کہ گناہ گار کا شفیع اس کا اپنا اقرار ہوتا ہے، اور اس کی گناہوں سے توبہ عذر خواہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی ہم نے جو حدیث پڑھی اس کا حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 345۔ اگلی حدیث ہے 2157 نمبر پر، اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہے جو کہ کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر اتراتا ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2158، اس کا نمبر ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے اسے کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرے۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 345۔ چلیے یہاں پہ قول مؤلف بھی لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 347، اور یہاں پر باب کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ گناہ گار کا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا واجب ہے۔ اور اب آئیے اگلا عنوان پڑھتے ہیں توبہ کے ستون۔ اس حوالے سے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت 39 ہے، پس جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اپنے چال چلن درست کر لے تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے اگلی سورہ انعام کی آیت 54 پڑھتے ہیں کہ بے شک تم میں سے جو شخص گناہ کر بیٹھے اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے تو خدا اس کا گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ تو یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ سورہ توحہ کی آیت 82 ہے کہ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کرے پھر ثابت قدم رہے تو ہم اس کو ضرور بخشنے والے ہیں۔ اور یہاں پر آیت ہے جو سورہ اعراف کی ہے کہ اور جن لوگوں نے برے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو بے شک تمہارا پروردگار توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت 17، خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی مقبول ہے کہ جو نادانستہ بری حرکتیں کر بیٹھے اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو البتہ خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اب آئیے احادیث شریف پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ یہاں پر حدیث نمبر 2159 پر ہم پہنچے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں توبہ کرنے والے شخص سے اگر توبہ کے آثار ظاہر نہ ہوں تو وہ تائب نہیں ہے، یعنی فریق مخالف کو راضی کرے، نمازوں کا اعادہ کرے، خلق خدا سے
तवाज़ो के साथ पेश आए, नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाए और दिन को रोज़े रखने की वजह से अपनी गर्दन को कमज़ोर करे। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 4 सफ़ा 35। आइए अगली हदीस पढ़ते हैं 2160 नंबर पे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तौबा 4 सुतूनों पर कायम है, दिल से निदामत व पेशानी, ज़बान से इस्तग़फ़ार, आज़ा व जवारे से अमल और इस बात का पुख्ता इरादा कि दोबारा गुनाह नहीं करेगा। हवाला किताब बिहारुल अनवार जिल्द 78 और सफ़ा 81। अब चलते हैं हदीस 2161 की जानिब। मौला अली अलैहिस्सलाम किताब ग़ररुल हकम में फरमा रहे हैं कि तौबा दिल से निदामत, ज़बान से इस्तग़फ़ार, आज़ा व जवारे से तर्क गुनाह और दिल में ये क़स्द कि दोबारा गुनाह नहीं करेगा। और यहाँ पर हवाला मैंने आपकी पहली समातों की नज़र किया मौला अली अलैहिस्सलाम का के हवाले से। और फिर अब अगली हदीस है 2162 और यहाँ पर लिखा है कि इस्तग़फ़ार बुलंद मर्तबा लोगों का दर्जा है और वो एक ऐसा नाम है जो 6 मानी पर बोला जाता है। नंबर 1 गुज़िश्ता गुनाहों पर निदामत, 2 इस बात का अज़म बिल जज़्म के गुनाह का दोबारा इर्तिकाब नहीं करेगा, 3 मखलूक खुदा के हुकूक की वापसी, 4 ज़ाया शुदा फरीज़े की बजावरी और उसकी कमाहक़हू अदायगी, 5 इस बात का क़स्द कि जो गोश्त हराम से बना है उसे अपने हुज़्नो मलाल के ज़रिए इस कदर पिघला दे कि जिल्द हड्डियों के साथ जा मिले और फिर उनके दरमियान नया गोश्त उभर आए। और नंबर 6 बदन को अतात के दर्द का इस तरह मज़ा चखाया जाए कि जिस तरह उसने मासियत का लुत्फ़ उठाया था, फिर तुम कह सकते हो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हवाला नोट कीजिए किताब शरह नहजुल बलागा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 20 सफ़ा 56, किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 36। और अब चलते हैं अगली हदीस की जानिब 2136 नंबर है। लिखा है कुमैल बिन ज़ियाद कहते हैं कि मैंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, बंदा गुनाह करता है फिर खुदा से उसकी इस्तग़फ़ार करता है तो उसकी इस्तग़फ़ार की हद क्या है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इब्न ज़ियाद, इसकी हद तौबा है। मैंने पूछा बस तौबा है? फरमाया नहीं। अर्ज़ किया फिर कैसे? फरमाया बंदा जब गुनाह करता है तो तहरीक के साथ करता है अस्तग़फ़िरुल्लाह। और अर्ज़ किया तहरीक क्या है? और फरमाया कि तौबा 2 होंठों और 1 ज़बान की हरकत है जिससे वो हकीकत की इत्तिबा करना चाहता है। अर्ज़ किया कि तो फिर हकीकत क्या है? फरमाया दिल की तस्दीक और इस बात का मुसम्मम इरादा कि जिस गुनाह से इस्तग़फ़ार की है उसे दोबारा नहीं करेगा। अर्ज़ किया जब ये कर ले तो क्या उसका शुमार इस्तग़फ़ार करने वालों में हो जाएगा? फरमाया नहीं। ए फ़र्ज़ंद ज़ियाद, तुम अभी तक असल हकीकत तक नहीं पहुँच पाए। अर्ज़ किया कि तो इस्तग़फ़ार की असल हकीकत क्या है? फरमाया कि जिस गुनाह पर तुमने इस्तग़फ़ार की है उसके बारे में तौबा की तरफ रजू के उसे हरगिज़ दोबारा नहीं करेगा और ये आबिदों का पहला ज़ीना है। तर्क गुनाह और इस्तग़फ़ार ऐसा नाम है जो 6 मानी पर बोला जाता है। हवाला किताब जो है किताब वो नोट कीजिए बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 27। और यहाँ पर कौल मौलिफ़ लिखा है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जारी रहती है जो कि करीब-करीब गुज़िश्ता अहादीस से मिलती-जुलती है। और अब आइए अगली हदीस पढ़ते हैं 2164 और ये हदीस में लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तौबा का फल नफ्स की कोताहियों का तदारुक है। हवाला किताब मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 248। और यहाँ पर चलते हैं अगले उन्वान की जानिब हुकूकुन नास में तौबा। और इस हवाले से सबसे पहले कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 279 है कि अगर तुमने तौबा की है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है। आइए इस हवाले से पढ़ते हैं। हदीस 2165 में लिखा है कि कबीला नखा नून खे आइन उनका एक शख्स शेख कहता है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं हुज्जाज के ज़माने से अब तक वाली चला आ रहा हूँ, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। मैंने अपनी बात को फिर दोहराया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जब तक कि तुम हर हकदार का हक उस तक नहीं पहुँचाओगे। हवाला किताब बिहारुल अनवार और 75 सफ़ा 3
309 है या 329 है, क्योंकि इंक थोड़ी सी फैली हुई है, और किताब काफ़ी का भी नाम लिखा है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 331। और अब आइए हम अगले सफ़े पर आ गए और अगली हदीस पढ़ते हैं। हदीस का नंबर आ गया है 2166, क्योंकि पिछली हमने पढ़ी थी 2165। 2166 में ये थोड़ी सी तवील है, पढ़ते हैं। लिखा है, अली बिन अबी हमज़ा कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो बनी उमैया का सेक्रेटरी था। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से वक्त मांगो कि उनकी खिदमत पहुंचकर उनसे कुछ मसाइल मालूम करूं। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की। जब वो आपकी खिदमत में पहुंचा तो सलाम करके बैठ गया और फिर बोला कि मैं आपके कुर्बान जाऊं, मैं उस कौम के दफ्तर में मुलाजिम रहा हूं। मैंने उसकी दुनिया से बहुत सा माल कमाया है और उसके बहुत से मकासद में मैंने सरफ़े नज़र से काम लिया है। क्या मेरे लिए इससे निकलने का कोई चारा है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बात मैं तुमसे कहूँ, क्या तुम उस पर अमल करोगे? कहा, ज़रूर करूँगा। फरमाया, ऐसा करो कि जो कुछ भी तुमने उनकी मुलाज़मत में इकट्ठा किया है, जिन-जिन लोगों को पहचानते हो तुम, तो उन्हें उनका माल वापस कर दो, और जिन्हें तुम नहीं पहचानते, उनकी तरफ से उनका माल सदका कर दो। अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं खुदा से तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हो जाऊँगा। हवाला है किताब वसाइल अशिया, जिल्द नंबर 12 सफ़ा 144, और यहाँ पे कौल मौलिफ़ भी लिखा है कि मुकम्मल हदीस के हवाले से कि नीज़ मुलाहिज़ा हो, बिदत बाब 333 और बिदत कार की बिदत। तो ये यहाँ पे ये मैंने कौल मौलिफ़ बताया। अब अगला उन्वान आ गया, लड़ने वाले की तौबा। लिखा है यहाँ पे कुरान मजीद की सबसे पहले सूरह माइदा की आयत 34 का तर्जुमा, मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ तौबा कर ली, तो उनका गुनाह बख्श दिया जाएगा। समझ लो कि खुदा बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अब यहाँ पर आइए हदीस शरीफ पढ़ते। 2167 नंबर की हदीस है कि सहल, सीन से है सहल बिन यसी, ये से ऐन यसा, सहल बिन यसा कहते हैं कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने किसी सहाबी को ये कहते सुना कि खुदा लानत करे उस पर कि जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग की। इमाम ने फरमाया कि यूं कहो, मगर जिसने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली। और फिर इरशाद फरमाया कि जिसने आप अलैहिस्सलाम की नुसरत नहीं की और उससे तौबा भी नहीं की, उसका गुनाह इससे ज़्यादा सख्त है जिसने आपसे जंग की लेकिन फिर तौबा कर ली। हवाला किताब वसाइल शिया, जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 266। और अब अगला उन्वान आ गया, तौबा की किस्में, और इसमें 2 अहादीस हैं। हदीस 2168 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हर गुनाह के लिए तौबा है। मख्फी गुनाहों की तौबा भी मख्फी तौर पर होती है और एलानिया गुनाहों की तौबा एलानिया होती है। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 77 सफ़ा 127, और किताब किंजुल आमाल, खुतबा 10180। और आइए अब हम चलते हैं हदीस 2169 की जानिब। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जिसने बुराई का छुप कर इर्तिकाब किया उसे चाहिए कि छुप कर ही नेकी करे, और जिसने एलानिया गुनाह किया उसे चाहिए कि नेकी भी एलानिया तौर पर करे। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द 78 सफ़ा 199। और अब आइए अगला उन्वान, तौबा, तौबा नुसूह, नून स्वाद वाव है। कुरान मजीद के हवाले से सूरह तहरीम की आयत है, ए ईमानदारो, खुदा की बारगाह में साफ खालिस दिल से तौबा करो। इस हवाले से हदीस है कि खुदा, हदीस का नंबर है 2170, कि खुदावंद ताला के इस कौल के जो कि उन्होंने तौबा यानी कि के हवाले से लिखा है, तौबतुन नुसूह के हवाले से के बारे में फरमाया कि बंदा गुनाह से इस तरह तौबा करे कि फिर उस गुनाह की तरफ ना जाए। अभी जो हमने ये पढ़ी थी सूरह तहरीम की आयत, उस हवाले से यहाँ पे लिखा है। और साथ हवाला है कि बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 20, और उसके बाद यहाँ पर अगला हवाला है किताब मानिउल अखबार से, और उसके सफ़ा 169 पे, और लिखा है कि और इस किताब में रिवायत है, यूं है कि इंसान गुनाह से तौबा करे और नियत कर ले कि उसकी तरफ कभी भी लौट कर नहीं जाएगा। और अब आइए अगली हदीस 2171। अहमद बिन हिलाल कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम अबुल हसन अली नकी अलैहिस्सलाम से तौबा नसूह के बारे में सवाल पूछा कि वो क्या होती है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया कि बातिन ज़ाहिर की मानिंद हो, बल्कि इससे भी अफजल हो। हवाला किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 22, और किताब मानिउल अखबार सफ़ा 168। अगली हदीस है 2172।
حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ توبہ نسو کیا ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں ندامت ہو، زبان پر استغفار ہو اور پختہ ارادہ ہو کہ پھر ایسا کام نہیں کرے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 48۔ پھر ہے حدیث 2173 پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ توبہ نسو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ تجھ سے سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر ندامت تو کرے اور خدا سے استغفار کرے اور پھر کبھی بھی اس کی طرف نہ جائے۔ حوالہ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے خطبہ 10302، بس اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پہ حوالہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 2174 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نسو کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سے کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے تو اس وقت گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو اور اپنی ندامت کے ذریعے خدا سے استغفار کرو، پھر کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ یہاں پہ حوالے میں دیا ہے کتاب کنز الاعمال اور حدیث 10427، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں نیچے نام لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب، توبہ میں تاخیر، اور یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت 17، خدا کی بارگاہ میں توبہ صرف انہی لوگوں کی ٹھیک ہے کہ جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھے اور جلدی سے ہی توبہ کر لے۔ اور یہاں پر حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر یہاں پر حدیث کا نمبر بھی پہلے جان لیجئے 2175 ہے کہ لکھا ہے کہ اے ابن مسعود، گناہوں کو مقدم نہ کرو اور توبہ کو مؤخر نہ کرو، بلکہ توبہ کو مقدم اور گناہوں کو مؤخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، یہ سورہ قیامت آیت نمبر 5، کہ یعنی انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی ہمیشہ برائی کرتا جائے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 اور صفحہ 104۔ اب حدیث 2176، توبہ میں تاخیر خود فریبی ہے اور اس میں طویل عرصے تک ٹال مٹول سرگردانی کا موجب ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 30، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی امام محمد تقی علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ ہی اگلا حوالہ دیا ہے جلد نمبر یعنی کتاب بحار الانوار ہی کی جلد نمبر 78 صفحہ 209، اور اس کے آگے حوالہ دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اور اب آئیے حدیث 2177 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ بنو جو عمل کے بغیر آخرت کی امیدیں رکھتے ہیں اور لمبی آرزوؤں کی بنا پر توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی خواہش ان کے سامنے آ جائے تو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 6 صفحہ 37۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 2178، اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو، یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 208۔ اگلی اس ٹاپک پہ آخری حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث 2179 میں، جو شخص توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل اور جلد نمبر 2 صفحہ 348۔ اور اب آئیے اگلا عنوان، طلب توبہ سے بہتر۔ اس عنوان کے تحت یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر پہ ہم پہنچے نمبر شمار 2180، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 364 اور جلد 78 صفحہ 12۔ اگلی حدیث 2181، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں پیچھے رہ جانے سے بچنا واپسی کا سوال کرنے سے بہتر ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 187۔ اور اگلی حدیث ہے 2182، جس شخص پر کسی انسان کا قرض نہیں ہوتا وہ اس شخص سے زیادہ آسودہ حال اور بے غم ہوتا ہے کہ جس پر کسی کا قرض ہو، خواہ اس کی ادائیگی کا سلسلہ بہت اچھا ہی ہو۔ اسی طرح جو گناہ نہیں کرتا اور کرتا وہ اس شخص سے زیادہ آسودہ حال ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، خواہ اس کی توبہ بہت ہی خلوص کے ساتھ ہو۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 307، اور یہاں پر نام لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالے میں۔ اور اب آئیے اب ہم اگلے عنوان پر آ گئے، توبہ کرنے والے کی خدا پردہ پوشی کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے حدیث 2183 پر کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کریں، زمین کے
بقوں بے قاف عین واو نون غنہ بقوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے عیوب کو چھپائیں اور گناہ قلم بند کرنے والوں کے حافظے سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 6 صفحہ 28، اور اس میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام، جبکہ اگلا حوالہ ہے کنز الاعمال اور خطبہ 1079، اور اس میں آگے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اور اب آئیے حدیث 2184 پر آتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ بن وہب کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ جب بندہ مومن خالص دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو خدا اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپا دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے عیوب کیوں کر چھپائے جاتے ہیں؟ فرمایا دونوں فرشتوں نے اس کے جو گناہ قلم بند کیے ہوتے ہیں وہ انہیں فراموش کرا دیتا ہے فراموش کرا دیتا ہے، اور جب وہ خدا کے حضور پہنچتا ہے تو اس کے خلاف اس کے گناہوں کی گواہی دینے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 28۔ سامعین یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب کہ برائیوں کی نیکیوں میں تبدیلی۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت 70 ہے کہ مگر ہاں جس شخص نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو البتہ ان لوگوں کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ احادیث کے حوالے سے یہاں چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2185، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کی طرف خدا بند تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے داؤد، میرا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر وہ لوٹ آتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، تو پھر جب اسے اپنا وہ گناہ یاد آتا ہے تو مجھ سے شرمسار ہوتا ہے، تو میں بھی اس کا وہ گناہ معاف کر دیتا ہوں، گناہ کو فرشتوں کی یادداشت سے محو کر دیتا ہوں، اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 28۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں حدیث 2186، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو، یعنی کہ سورہ فرقان کی آیت 70 جو ابھی ہم نے پڑھی، ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں ہے، وہ اس طرح کہ قیامت کے دن گناہ گار مومن کو لایا جائے گا، اسے خدا کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور خدا اس سے اس کا حساب لے گا، یہاں تک کہ وہ اسے اس کی تمام برائیوں سے آگاہ کر دے گا جن کے بارے میں وہ شخص کہے گا کہ ان سب کو میں جانتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری یہ سب برائیاں دنیا میں چھپائے رکھی اور آج ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ فرشتوں سے فرمائے گا اس کی ان سب برائیوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ پھر اس کا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اس بندے کی ایک برائی بھی نہیں تھی۔ اب یہاں پر یہ قول جو ہم نے پڑھا، یہ حدیث یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 7 صفحہ 288۔ اور آئیے اس عنوان کے تحت آخری حدیث 2187، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو لوگ کہیں بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں وہیں پر آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو کہ خدا نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اور تم سب کو بخش دیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب سورہ نہیں ہے بلکہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 34۔ اور اب یہاں پر اگلا عنوان ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں بخشے گا۔ یہ عنوان ہے حدیث 2188، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم خدا کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ فلاں کو نہیں بخشے گا، کیونکہ جو ایسا کہتا ہے خدا اسے جھوٹا کر دیتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 7799۔ اور اگلی حدیث ہے 2189 نمبر پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں میری امت کے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ نمبر 7902۔ اگلی حدیث ہے 2190 کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور جب وہ سجدے میں گیا تو ایک اور شخص نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ نیچے والے شخص نے کہا خدا کی قسم تجھے خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ تو خدا بند عالم نے فرمایا میرے بندے نے یہ کہا ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، لیکن میں نے اسے بخش دیا ہے۔ حوالہ ہے یہ کنز الاعمال
خطبہ 7909 اور یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور اب یہاں پر دو اس عنوان کی آخری حدیث 2191 کہ جو شخص خدا کے کاموں میں اپنا فیصلہ سناتا ہے خدا اسے جھوٹا کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کتاب کنز العمال خطبہ 7905 میں۔ اور پھر ہے اگلی حدیث ہے 2192 پر کہ لکھا ہے کہ جندب جیم نون دال بے جندب غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کسی شخص نے کہا خدا کی قسم خداوند عالم فلاں کو ہرگز نہیں بخشے گا، تو خداوند عز و جل نے فرمایا میں نے اس شخص کو تو بخش دیا ہے اور اس دوسرے شخص کے اعمال ضائع کر دیے ہیں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ خدا فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 297۔ اور یوں سامعین ہم نے 812 صفحے کا نمبر ہے، یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہنی ہے کیونکہ ہم نے حرف جو کہ تا سے جتنی فصول تھیں وہ بھی مکمل کر لیں اور اس نشست کا بھی اختتام ہوا، نشست 38 پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ جو آخری نشست ہوگی اس میں ہم حرف سا کے 2 والیوم پڑھیں گے یہاں پر، اور پہلا والیوم ہے ثواب اور دوسرا ہے سورہ سے ہے سورہ جس کا نام ہے مطلب لکھا ہے یہاں پہ انقلاب۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حرف سا سے یہ تفصیلات پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ابھی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست کو جب مکمل کریں گے تو ہم اس والیوم 1 کو مکمل کر چکے ہوں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم اگلی والیوم کی طرف بڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے، اور آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ جو کتاب میزان الحکمت ہے یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جو ہماری مکمل زندگی کو پر محیط ہے، اور کیا کچھ ہے کہ ہمارے ائمہ کی احادیث اور قرآن پاک کی کا جو جتنی بھی صورتیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطالب ہیں وہ ساتھ اتنی خوبصورتی سے چل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے اس نشست سے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔